اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حبیب عرفانی آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک بہت بڑا موضوع لے کر۔ وقت گزرتا ہے، گزرا وقت ماضی ہے، آج کا وقت حال ہے، کچھ وقت کے بعد یہ بھی ماضی میں تبدیل ہو جائے گا۔ ماضی کی یادیں کچھ ذہنوں میں رہ جاتی ہیں، بہت سی محو ہو جاتی ہیں۔ خواجہ غریب نواز قدس اللہ تعالی سرور العزیز کا 800 سال سے زیادہ ان کو اس سرزمین میں مدفون ہوئے گزر گئے، اور یہ ماضی ان کے مزار کے احاطے میں کوئی ماضی نہیں، کوئی حال نہیں، کوئی مستقبل نہیں، اس لیے کہ جس طرح آج سے 800 سال پہلے لوگ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، دینی معاملات، دنیاوی معاملات، خیریں، برکتیں، نعمتیں، عافیتیں حاصل کرنے کے لیے، ایمان کی حلاوت لینے کے لیے، شرک کو چھوڑنے کے لیے، اسی طرح سے آج بھی لوگ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اپنی دینی، اپنی دنیاوی، اپنی ذاتی، اپنی ظاہری، اپنی باطنی ہر طرح کی حاجات لے کر، اور جب اس بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں یا اس بارگاہ کے توسل سے اپنے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، تو پھر وہ مطمئن اور فرحاں و شاداں واپس جاتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز قدس اللہ تعالی سرور العزیز کی ذات وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے آج سے 800 سال سے زیادہ وقت گزر گیا کہ جو اپنے گھر بار، اپنے اعزاء اقربا، اپنی آبائی جگہیں، اپنے آبائی کام، اپنی آبائی زمینیں چھوڑ کر اس سرزمین کفرستان میں دین اسلام کی تبلیغ کے لیے، دین اسلام کی حقانیت کو لوگوں میں عام کرنے کے لیے حاضر ہوئے، یہاں آ کے بیٹھے۔ اور جب اجمیر شریف میں کہ جو قرب و جوار میں بھی کسی جگہ کوئی مسلمان نہیں تھا، اس علاقے میں اس سے پہلے داتا حضور کی ذات آ چکی تھی، لیکن اجمیر کا اور لاہور کا بہت فاصلہ ہے، وہاں بیٹھ کر لوگوں کو شرک کی بارے میں آگاہی دی، دین کی حقانیت کے بارے میں بتایا، اور لوگوں کی دلجوئی کی اس انداز میں کہ پھر لوگ جوک تر جوک اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ آپ ہر ایک کے لیے راہبری اور رہنمائی فرماتے تھے۔ اور ایک واقعہ میں گزارش کروں گا کہ ایک موقع پر ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس نے سلاطین دہلی میں سے جو اس وقت سلطان تھا اس کی شکایت پیش کی کہ وہ میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ آپ اجمیر شریف سے پیدل اس کے ساتھ چلے اور دہلی آئے۔ دہلی میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ تعالی، ان کے پاس آپ تشریف لائے، آپ کے مرید بھی ہیں، آپ کے خلیفہ بھی ہیں، اور دہلی آپ کو سونپا آپ نے۔ پھر وہاں بیٹھ کر اور خواجہ قطب پاک سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس شخص کا سلطان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، یہ حل کروائے۔ خواجہ قطب پاک نے گزارش پیش کی کہ میں یقیناً یہ مسئلہ حل کروا دوں گا، سلطان سے مل کر کروا دوں گا، لیکن آپ نے ایک اتنے چھوٹے سے مسئلے کے لیے اجمیر سے یہاں تک پیدل سفر کیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ارشاد مبارک ہے کہ مظلوم کے دل میں اس کا اللہ ہوتا ہے، تو میں اپنے اللہ کی ہمراہی میں اجمیر سے یہاں تک آیا ہوں، اور یہ شے کہ ان کے تقویٰ کی، ان کی عنایات کی، ان کی اپنے اللہ کے ساتھ محبت، ان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات کے ساتھ محبت، اور جو مشن وہ لے کر آئے، جس طرح سے آج بھی ہندوستان پورے میں اور خاص طور پر خواجہ کی درگاہ میں، کہ ہندو بھی کہتے ہیں خواجہ ہری خواجہ ہری، کہ وہ درگاہ کہ جس کے بارے میں ایک انگریز نے یہ بات کہی، اور آج سے تقریباً 150 سال پہلے کہی، کہ میں یہاں آ کر یہ بات دیکھ رہا ہوں کہ یہ اس پورے ہندوستان پر یہ قبر حکومت کر رہی ہے۔ خواجہ علی کی ذات وہ ہے کہ جنہوں نے دلوں کو تبدیل کیا، دلوں کی حیت کو تبدیل کیا، دلوں میں بسنے والے خیالات کو تبدیل کیا، اور لوگوں کو نہ صرف رسمی مسلمان کیا، ان کو عملی مسلمان بھی بنایا۔ اور پھر وہاں اذانوں کی آوازیں گونجتی رہیں، اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی رہیں، باجماعت نمازوں کا اہتمام ہوتا رہا، قرآن مجید کی تعلیم ہوتی رہی، اور یہ انہی ذاتوں کا کمال ہے، انہی ذاتوں کا اعجاز ہے یہ کہ آج اس سرزمین میں جو انڈو پاک کی سرزمین ہے کہ تقریباً 1 ارب کے قریب مسلمان موجود ہیں، کہ اس میں دیکھا جائے پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، باقی اور ارد گرد کے ممالک میں
جو مسلمان ہیں وہ بنیادی طور پر یہیں سے اور انہی ذاتوں کا یہ کرشمہ کہ داتا حضور کی ذات ہے، خواجہ عالی کی ذات ہے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی ذات ہے، مخدوم صبر پاک کی، یہ ان ذاتوں کا یہ اعجاز اور کرشمہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے دین کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑے، اپنے اعزا کربا چھوڑے، اپنے مال و دولت چھوڑے، اپنی جائیدادیں زمینیں دو ڈنگر چھوڑے، اور اللہ کی خاطر ایک بالکل انجان جگہ پر کہ جہاں ان کی بات سمجھنے والا کوئی نہیں تھا، جہاں ان کا ساتھی کوئی نہیں تھا، جہاں ان کا غم گسار کوئی نہیں تھا، اس جگہ پر آ کر اللہ کے دین کی ترویج و اشاعت میں مصروف ہوئے، اور پھر یہ اللہ کی طرف بارگاہ سے انہیں جو انعام ملا کہ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، کہ انہوں نے اپنی زندگیوں میں اپنے اللہ کو یاد رکھا ہر معاملے میں، ہر لمحے میں، ہر ساتھ پر، اور پھر اب اس کی طرف سے اس کا انعام ان کو یہ ہے کہ وہ اب لوگوں کی زبانوں پر ان کے نام کے چرچے ہیں، اور یہ یقیناً ان درگاہوں کے لیے ماضی کوئی نہیں ہے۔ جس طرح ماضی میں یہاں لوگوں کا جمع غفیر ہوتا تھا وہ آج حال میں بھی ہے، اور یہ یقیناً جب مستقبل جب ہم لوگ نہیں ہوں گے، وہ اس وقت کا حال جب ہوگا اس وقت بھی لوگ ان درگاہوں پر حاضریاں دیتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ اور توفیق عطا فرمائے، اور ان ذاتوں نے جو دین کے پھیلانے میں عمل کیا، جو کام کیا، اللہ تعالی ہمیں اس پر شکرانے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔